أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير۔ اور یقیناً تمہارا رب ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سورہ ہود کی 111 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا تھا، محشر کے واقعات پیش کیے گئے اور فرمایا گیا کہ اس وقت لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ ہوگا جو نافرمان شقی اور دوسرا سعید اللہ کے فرما بردار بندے۔ دونوں کے مقامات الگ الگ ہوں گے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، برابر نہیں ہیں آگ والے اور جنت والے۔ جنت والے تو جو ہے بڑے اونچے مقامات پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اکرام سے نوازے گا۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس کے عمل دیکھے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اس کا جو کچھ بھی عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کو جزائے سزا ملے گی۔ یقیناً تمہارا رب ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اگر تم اچھے اعمال کیے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا تو اس کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی ہو، اور جو برے عمل کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تمہارا رب تمہارے اعمال سے باخبر ہے، غافل نہیں ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بس تم راہ راست پر جمے رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ نیز وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس سورت کی استقامت کا حکم دیا گیا ہے دین پر۔ اس سے پہلے سے انبیاء سابقین کے واقعات بڑی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے اس سورت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرت اور نصیحت کے پہلو رکھے ہیں، اور اس میں بے شمار احکامات اور ہدایت ہیں ہم انسانوں کے لیے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ خبریں ہیں کچھ بستیوں کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس کے واقعات اور قصے ہم تم کو سناتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اس سے تم عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راست مخاطب کر کے امت کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ تم ان واقعات سے نصیحت حاصل کرو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ میں فرمایا کہ یہ واقعات جو ہم سنا رہے ہیں پچھلی قوموں کی کچھ بستیوں کے، ان کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا گیا اور ان کو صفِ ہستی سے مٹا ڈالا گیا، وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ اور ان کی جو بستیاں تھیں وہ کچھ تو ایسی ہیں جن کو ہم نے باقی رکھ چھوڑا کھنڈرات کی شکل میں، وہ ٹوٹے پوٹے جو ہے کچھ حصے ایسے آج بھی موجود ہیں۔ لوگوں کی عبرت کے لیے ان نشانیوں کو برقرار رکھا ہم نے۔ منہا قائم وحسید، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ہیں جو پوری کی پوری مٹا ڈالی گئی، صفِ ہستی سے مٹا ڈالی گئی۔ حسید کا لفظ یہاں پر آیا تجویز دینے کے لیے۔ حسید کہتے ہیں کھیتی کٹنے کے بعد
زمین جو ہموار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایسا دکھتا ہے کہ یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ان بستیوں کا حال کر دیا گیا۔ اس میں کئی بستیاں ایسی ہیں جس کا نام و نشان باقی نہیں بچا، وہ ہلاک و برباد ہو گئے، ان کے کچھ آثار وہاں پر نہیں پائے جاتے۔ کچھ کے آثار ہم نے اس وجہ سے رکھ کر چھوڑے ہیں، قائم کیے ہیں اس کو، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ انہوں نے کس قدر سرکشی کی راہ اختیار کی تھی اور نبیوں کی بات نہیں مانی تھی تو ان کا کیا انجام ہوا وہ سمجھانے کے لیے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فرمایا، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا کہ اللہ جو ان کا خالق اور مالک اور رب اور پالنہار ہے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے دیگر اللہ تعالیٰ کی کمزور اور عاجز اور بے بس مخلوق کو خدائی درجہ دے دیا اور اس کی عبادت کرتے رہے اور اس کی پرستش کرتے رہے ان باطل معبودوں کی، وہ معبودان باطل جن کو وہ اللہ کے برابر اس کا ہمسر ٹھہرائے تھے، ظلم کر کے ان کے برے وقت میں کچھ کام نہیں آیا۔ فما اغنت عنہم آلیتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، جب وہ پکارتے رہے اپنے برے وقت میں تو ان کے وہ کچھ بھی کام نہیں آئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور فرما دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی ہی سخت اور ہیبت ناک ہوتی ہے، وہ بڑی دردناک پکڑ ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے انسانوں کو مطلع کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ واقعات پیش آئے ہیں پچھلی قوموں کے ساتھ، تمہیں یہ سارے واقعات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو ان واقعات کو سن کر، کیونکہ جس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا وہ سبب تم اختیار مت کرو، وہ طریقہ کار تم اختیار مت کرو، بلکہ تم اپنی نبی کی بات مانو اور اپنی اصلاح کرو، تو پھر تمہارے لیے بہتری ہے، ورنہ تمہاری تباہی بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ اور پھر قیامت کے احوال کو پیش کیا گیا، قیامت کو یاد دلایا گیا، آخرت یقینی ہے بتایا گیا کہ وہ آنے والی ہے، اور اس وقت سب کو ان کی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، بحسب اعمال ہوگا اور جزا و سزا اسی کے مطابق ان کو دی جائے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی چھوٹ نہیں پائے گا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس ویوم مشہود فرمایا، گواہی والا دن ہوگا، وہ گواہی دینے والے اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب کے سب جمع کیے جائیں گے، اولاد آدم میں سے ایک بھی نہیں چھوٹے گا، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا فرمایا، فردن فردن تم کو حاضر ہونا ہوگا، اس دن تم کو حاضر کیا جائے گا زبردستی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو آ کر جواب دینا پڑے گا وہاں پر۔ یہ کیفیت ہوگی، اور اس دن جو ہے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تمہارا رب تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں یقیناً دیا جائے گا۔ تم نے اچھا کام کیا ہے تو یقیناً تم کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، تم اس بات کا اطمینان رکھو، اور اگر گناہ کر رہے ہو تو ڈر جاؤ اس بات سے کہ تم کو سزا میں جکڑ دیا جائے گا اور سخت ترین عذاب میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رب کو راضی کر لو اور تمہاری اخروی زندگی اچھی ہو جائے تو پھر فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، حکم دیا گیا استقامت اختیار کرنے کے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دینے کو استقامت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی پلر، کوئی کالم ہے، اس کو بالکل سیدھا کھڑا کر دینا، مستقیم کر دینا کہا جاتا ہے اس کو۔ تو کوئی لوہے کی، کوئی پتھر کی، کوئی میٹل کی، کوئی اور مضبوط چیز، اس کو تو بڑی آسانی کے ساتھ سیدھا کھڑا کر دیا جا سکتا ہے، تھوڑی سا دیکھنے کے بعد وہ بالکل سیدھا کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو چیزیں متحرک ہے، ادھر سے ادھر ہلتے رہتی ہیں، ان چیزوں کو سیدھا کھڑا کرنا کس قدر مشکل ہے، اندازہ کیجیے آپ۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم
دین کے راستے پر بالکل سیدھے ہو جاؤ، مستقیم ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فاستقم کما امرت، آپ سیدھے ہو جائیے، دین کے راستے پر مستقیم ہو جائیے۔ جو امر، جو حکم آپ کو اس سلسلے میں دیا جا رہا ہے اس پر قائم ہو جائیے۔ اس کے بعد ساری امت کو اس سلسلے میں حکم دیا گیا وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اور جن جن لوگوں نے کفر سے توبہ کی، شرک سے توبہ کی اور توبہ کر کے آپ کے ساتھ جڑ گئے اور آپ کے ساتھ مل گئے، معک فرمایا آپ کے ساتھ جو لوگ ہو گئے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کو بھی مستقیم ہو جانا ہے ان تمام معاملات اور احکامات کے سلسلے میں جو تمہیں دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَا تَطْغَوْا فرمایا سرکشی مت کرو، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیے ہیں بس اس کے اندر رہنے کی کوشش کرو۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ مت سمجھو کہ تمہیں دیکھا نہیں جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ تمہارا قید کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر تو تمہارے لیے کہیں پر کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، سی سی کوریج میں آ جاتے ہو تو کتنا پریشان ہوتے ہو کہ میری فوٹو لی جا رہی ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، کہیں سے مجھ کو واچ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ تو کبھی فیل ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی پاور کی ضرورت نہیں ہے، بغیر انٹرپشن کے وہ چلتے رہتے ہیں، تو تم کو دیکھا جا رہا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ تمہیں اس میں استقامت اور مستقیم ہو جانے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک انسان، اس کے سامنے ساری چیزیں ہیں، ساری خواہشات بھی ہیں، دنیا بھی ہے، دنیا کو مزین کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس کی ساری زندگی ہے اور اس کے پاس اختیارات بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم مستقیم ہو جاؤ، ہم تمہیں جو حکم دے رہے ہیں وہ حکم کو پورا کرنے کے لیے پابند ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس کے اوپر۔ اس قدر وہ دشوار کام ہے، اتنا دشوار کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ آیت کا ایک ٹکڑا سمجھ لیا جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ فاستقم کما امرت، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحیے مبارک میں، داڑھی مبارک میں کچھ سفید بالوں کو دیکھا تو کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں جو واقعات آئے ہیں، جو پچھلے انبیاء کرام کے جو واقعات سنائے گئے ہیں، ان کے اوپر جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، وہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ کہیں میری امت پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے۔ اور اصل اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آیت کا یہ حصہ فاستقم کما امرت، جہاں حکم دیا گیا آپ کو کہ مستقیم ہو جائیے، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے، تو آپ کے لیے بڑا شاہ گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے فضل و کرم سے مستقیم ہی تھے، دین کے راستے پر آپ جمے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمع کر رکھا تھا، آپ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ کو فکر تھی تو امت کی فکر تھی کہ امت کے لیے کس قدر دشوار ہے، یہ غم کھائے جا رہا تھا آپ کو کہ امت اس پر کیسے مستقیم ہو سکتی ہے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو انسان تو بڑا کمزور بندہ ہے، انسان کے سامنے تو ساری چیزیں ہیں، دنیا ہے اس کے سامنے اور بڑی ہی رونق دار ہیں سب چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہیں آزمائش کے لیے۔ یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، اختیارات کے ہوتے ہوئے، کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ بہترین غذا تمہارے سامنے بظاہر جو دکھ رہی ہے یہ رکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں سے کچھ کھانا نہیں، اور آپ سخت بھوکے ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنے ہاتھ روک لینا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کو دنیا سے بہت محبت ہے، دنیا کی چیزوں پر آپ فریفتہ ہیں، آپ کو بہت اچھی دکھ رہی ہیں،
بڑی رنگین دکھ رہی ہیں ساری چیزیں، مزین ہیں، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں لینا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تم اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا۔ تو اس سے اپنے ہاتھ کو روک لینا کس قدر مشکل ہے اندازہ کیجئے۔ تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مستقیم رکھو۔ کن کن باتوں میں مستقیم رکھنا ہے؟ استقامت یعنی سیدھا چلتے رہنا دین کے راستے پر، ذرا بھی ادھر ادھر اپنا جھکاؤ نہیں ہونا، اور کہیں پر بھی جو ہے اپنا توازن ادھر سے ادھر نہیں ہونا، افراط و تفریط نہیں ہونا، اس میں غلو نہیں ہونا، کمی اور زیادتی نہیں ہونا۔ کن کن معاملات میں ہونا؟ سارے معاملات میں زندگی کے، عقائد، عبادات، توحید، معاملت، معاشرت، معیشت، اخلاق و کردار، ان سارے معاملات میں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تم ان ساری چیزوں میں استقامت اختیار کرنا ہوگا تم کو۔ ادھر سے ادھر نہیں ہٹنا، کہیں پر بھی تمہارا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ استقامت سے جب انسان ہٹتا ہے تو ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، عملی خرابیاں اور گمراہیاں استقامت سے ہٹنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جیسا کہ عقائد کے معاملے میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے توحید پر قائم رہنے کا، اللہ کی توحید، اگر اس میں ذرا سا بھی کمی بیشی ہو جائے اور اس میں افراط و تفریط ہو جائے تو کہاں کی کہاں ہو جاتی بات، بدعات سے شروع ہوتی ہے اور شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی عقائد میں خرابی کوئی معمولی خرابی نہیں ہے، اس میں استقامت سے اگر ہٹ جاتا ہے انسان، ایسا کہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے لوگوں میں کہ عقیدہ میں فساد رہتا ہے، اصل بات سمجھی ہی نہیں، بس عمل کیے جا رہے ہیں، جو چاہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ عقیدے میں اگر بگاڑ اور فساد ہوگا، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، تو بدعات سے شروع ہوتے ہوئے شرک تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ پہلے تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا، ثواب ہی ملے گا، جبکہ اچھا اور برا کام آپ کے اوپر نہیں چھوڑا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ مائدہ 6 پارے میں، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور ہماری طرف سے جو نعمت تم کو مل رہی ہے اس کی تکمیل کر دی، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اس میں کمی زیادتی کی کیا گنجائش ہے بتائیے؟ جو بدعت کرتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ تو اچھا کام ہے، شیطان اس طریقے سے ان کو راغب کرتا ہے ان کاموں میں، اور وہ بدعتوں میں لگتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ کام اگر ہم کر لیں گے تو ہم کو اس کا ثواب ملے گا، گناہ کیسے ہوگا، یہ سمجھتے ہیں۔ تو بات وہاں سے شروع ہو کر شرک تک پہنچ جاتی ہے، عقائد میں جو ہے خرابی آنے کی وجہ سے، اور اس میں سے استقامت سے ہٹنے کی وجہ سے۔ اور اللہ کی توحید اور اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتا دیے ہیں، جو معتدل طریقہ اور جو صحیح طریقہ، استقامت کا طریقہ جو ہمیں بتایا ہے، اس میں افراط و تفریط اور اس میں کمی بیشی سے بھی انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی توحید کے متعلق بھی اگر بات صحیح سمجھ میں نہ آئے اور استقامت سے ہٹ جائے تو پھر گمراہی میں پڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے متعلق جو باتیں جو بتائی گئی ہیں، جو معتدل قانون جو ہمیں بتایا گیا ہے، ان کی عقیدت اور ان کی محبت کے تعلق سے جو حدود مقرر فرمائے گئے ہیں کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو اور انبیاء کرام کو کیوں مبعوث کیا گیا، یہ ساری باتیں اگر ہم نہ جانیں، اس کے حدود کو پار کر جائیں اور ان کو خدائی صفات اور اختیارات میں شامل سمجھنا شروع کر دیں اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کو یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ دینے پر قادر ہیں، تو پھر بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی کام پچھلے قوموں نے کیا تھا، اپنے نبیوں کے ساتھ غلو کیا تھا، حد سے آگے بڑھ گئے تھے ان کے ساتھ۔ یہود و نصارہ نے ایسا ہی کیا تو مشرک ٹھہرائے گئے۔ اسی طریقے سے عبادات اور تقرب الی اللہ کے سلسلے میں قرآن عظیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، اس سلسلے میں جو ہمیں صحیح اور معتدل راہ بتائی ہے،
عبادت کے سلسلے میں اگر ہم کہیں پر کمی کریں گے اس میں تو گمراہ ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے، اور اگر زیادتی کریں گے تو بدعت ہو جائے گی۔ وہ جس کام کو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا وہ کام اگر ہم کریں گے تو بدعت قرار پائے گی۔ اگر کسی نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ بھی اگر کام کیے ہو اور یہ سوچ کر کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، تو بھی وہ اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا اس کی بات، کیونکہ وہ رب کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس کام کو رب نے اپنے کلام پاک میں اور اپنے محبوب کے ذریعے سے بتلا دیا ہے کہ یہ کام اتنا کرنا ہے، وہ کام میں اگر استقامت نہیں ہوگی عبادتوں کے معاملے میں اور اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے سلسلے میں اگر اس میں کمی زیادتی ہو جائے گی، تو وہی کام جو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے بڑی نیک نیتی کے ساتھ، وہ بھی آپ کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے استقامت سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ تو یہ عبادات کا معاملہ بھی اور انبیاء کرام کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت میں غلو کرنے کے معاملے میں بھی، اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں، اس کی ذات اور صفات کے سلسلے میں بھی، اور عقائد کے سلسلے میں بھی، اور دیگر سارے معاملات، معاشرہ، معیشت اور آپ کی کمائی، آپ کا خرچ اور آپ کا کسب معاش، یہ سارے معاملات میں آپ کی شب و روز اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا اللہ کے اوپر توکل، آپ کی تدابیر کا اختیار کرنا، اسباب کو حاصل کرنا، مسبب الاسباب پر نظر رکھنا، یہ ساری چیزیں استقامت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی کا ہر ہر فعل، صبح سے شام تک آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اگر استقامت سے ذرا بھی ہٹ جائے گا تو پھر آپ کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات اور محدثات سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، شدت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ایسا نہیں کرنا جو دین میں شامل نہیں ہے۔ کرنے سے پہلے تم کو دیکھ لینا چاہیے، بتایا گیا کہ واقعی میں یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا نہیں تھا، سنت تھا یا نہیں، یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ کام موجود تھا یا نہیں تھا، اور کس حیثیت سے تھا، اس کی صورت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی۔ اگر وہی صورت اور کیفیت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس کی صورت اور کیفیت بدل دی جائے اور وہ کام سنت نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں ثابت نہیں ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ کریں گے تو الٹا ہمیں گناہ ملے گا اور ہم بدعت کرنے والے بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے شرک تک پہنچ جائے بات۔ تو یہ سارے معاملات میں حکم دیا گیا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو بھی حکم تمہیں دیا گیا ہے دین کے معاملے میں اس پر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کہیں پر ادھر ادھر جھکاؤ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، افراط و تفریط اور غلو سے بچ کر چلنا چاہیے تم کو، جو بھی حکم دیا گیا ہے وہ حکم پر پورے قائم ہو جاؤ۔ اس آیت میں اور بھی جو ہے کئی ایک باتیں ہیں، بڑی وسیع مفہوم ہے اس آیت کا، اس لفظ کا۔ لفظ تو بہت چھوٹا ہے استقامت، لیکن بڑا جامع ہے، سارے اسلام کے اصول اور ارکان اس میں آ جاتے ہیں انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور مزید جو باتیں اس تعلق سے آئی ہے اگلے درس میں اس پر بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی